الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 102.5 ایوا ایف ایم رمضان اسپیشل کے معزز محترم حضرات، علماء کرام، حفاظ اعظام، قرائے قرآن، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوانوں، شفقت اور مہربان کے قابل میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بچوں، آج 10 رمضان المبارک 1438 ہجری مطابق 5 جون 2017 پیر کا دن اور صبح کا وقت ہے، اور ہم اپنے ملک برطانیہ کے مشہور شہر لسٹر میں واقع ایوا ایف ایم ریڈیو اسٹوڈیو سے براہ راست آپ سے مخاطب ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دینی، اصلاحی اور اخلاقی پروگراموں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما کر ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دو دن پہلے ہمارے اس خوبصورت اور امن پسند ملک کے ایک شہر کیپٹل لندن میں انسانیت کو اور ہر اچھے آدمی کو، پڑھے لکھے طبقے کو یا بے پڑھے لکھے طبقے کو، مردوں کو، عورتوں کو، اسی طرح بچوں کو اور
اس ملک کے رہنے والے ہر فرد کو، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب، کسی کمیونٹی، کسی ملک سے ہو، ان سب کو ہلا کر رکھ دیا اور سب کے دل غم کے مارے آنسوؤں کے اندر ڈوب گئے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حادثے میں جن لوگوں کی موت واقع ہوئی ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، رشتہ داروں کو اور ملک کے ہر آدمی کو صبر جمیل، اجر جزیل نصیب فرمائے، انہیں ہمت نصیب فرمائے، قوت نصیب فرمائے، اور ہم پوری کمیونٹی اور پورے ملک کے لوگ، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اور خاص کر کے ہمارے اس شہر اور اس ملک کے مسلمان لوگ ان لوگوں کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور جو لوگ زخمی ہوئے اسپتالوں میں ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی، مالک، گاڈ، ایشور، خداوند قدوس ان سب کو صحت، عافیت، تندرستی نصیب فرما کر جلد از جلد انہیں اچھا کر کے اپنے گھروں پر لوٹا دے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ صرف ثواب اور نیکی کمانے کے لیے یا تعویذ یا اس کو جو ہے پڑھ کر دم کرنے کے لیے مریضوں پر صرف نہیں آئی ہے، بلکہ یہ انسانوں کے رہبری کے لیے، انسانوں کو گائیڈنس کرنے کے لیے مالک نے، رب نے، گاڈ نے آسمان سے اسے اتاری ہے۔ اور صرف یہ کتاب گاڈ کی طرف سے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالی نے، مالک نے، گاڈ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت، نبی اور رسول گزرے، ان پر بھی اللہ تعالی نے توریت نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب، بک زبور نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انجیل نازل کی۔ حضرت ابراہیم، اسحاق اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر چھوٹی موٹی کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے اتاری، اور یہ ساری کتابیں، بک، ان سب بک میں، ان سب کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی بات لکھی، اس لیے کہ وہ مالک، وہ گاڈ ہے، اس کی بات بدلتی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہماری باتیں بدل جاتی ہے، ہمارے الفاظ میں چینج آ سکتا ہے، لیکن وہ مالک، وہ گاڈ جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کا رب ہے، اس رب کی بات کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو جو بات اس نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں کہی، وہی بات اس نے قرآن مجید میں کہا، اور کہا کہ ایک بے گناہ شخص کا قتل ہونا یا ان کو مارنا، یہ تمام انسانوں کا قتل ہے۔ اور اگر کسی ایک آدمی کی جان بچائی
تو ایک آدمی کی جان نہیں بچائی، ساری دنیا کے انسانوں کی اس نے جان بچائی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر اور نبی، اس مقدس پیغمبر اور نبی کے بیٹے نے جب سب سے پہلا قتل کیا اپنے بھائی کا، پورا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب روایتوں میں آتا ہے قیامت تک اس کو جو آدمی دنیا میں مارا جائے گا ان سب کا گناہ اس کے سر پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو آپ نے مارا، وہ ایک آدمی کی جان نہیں گئی، پوری دنیا کے انسانوں کی جان کو آپ نے مارا، اور کسی ایک کو بچایا تو گویا کہ تم نے ساری دنیا کے انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی اور بچایا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ساری مخلوق یکساں ہے، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ امت مسلمہ یہ نہیں کہہ سکتی یا دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ صرف اللہ میرا ہے، میرے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام تعریف اس رب کے لیے، اس پالنہار کے لیے ہے جو تمام دنیا کا رب ہے، تمام انسانوں کا وہ رب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق ایک کنبہ، ایک فیملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو مسلمان یا ہندو یا سکھ یا عیسائی یا کوئی اور قوم کے حوالے سے اللہ نہیں دیکھتا، کسی کو وہ کسی کے نام پر نہیں دیکھتا کہ اس کا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام جو ہے محمد ہے اور اس کا نام فلاں ہے، نہیں، ساری دنیا کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یکساں ہے، اور یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے بڑے بڑے مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے۔ چنانچہ تفسیر کی بہت بڑی کتاب مشہور جس کو ہم پڑھتے ہیں، ان ساری کتابوں کے اندر، ان ساری تفسیروں کے اندر مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور جو آدمی کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے، اسے وہ حرام جانے، تو گویا کہ اس نے تمام دنیا کے لوگوں کو زندگی دی، اس لیے کہ یہ سب لوگ اس طرح سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے بندوں کو یہ نہیں کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسروں کا خون بہاؤ، ایک دوسروں کو مارو۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو بری نظر سے مت دیکھو، کسی کو گالی اور اف تک نہ کہو۔ اسلام کی تاریخ اور ہسٹری میں ہم سب جانتے ہیں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کا نام ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں بار بار۔ جس وقت بغاوت کرنے والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو گھر میں نظر بند کر دیا، تو ایک سب سے بڑے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ تاریخ میں، اتہاس میں، ہسٹری میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس کو سن کر ہم سب کو اس سے عقل اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین سے کہا کہ میں آپ کی طرف داری کرتا ہوں، اور جو لوگ آپ کے مخالف ہیں میں اس کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے یا اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ مجھے حکم دے تو میں تیار ہوں،
میں ان سے قطع تعلق کرنے کے لیے تیار ہوں، رشتے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہمیں حکم دیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین بہت دن ہو گئے آپ کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ کو تکلیف دیا ہے، آپ پر ظلم کیا ہے، آپ بے گناہ ہو، آپ معصوم ہو۔ تو یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایک صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ معصوم خلیفہ کیا جواب دیتے ہیں، اس جواب کو ہم سب کو اپنے دلوں پر لکھنا چاہیے۔ چنانچہ اس معصوم خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو؟ تم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو ابو ہریرہ، کسی ایک آدمی کو مارنا ایسا برا ہے جیسے سب کو مارنا ہے، سب کو قتل کرنا ہے۔ جاؤ میرے سامنے سے، واپس لوٹ جاؤ۔ اور آگے فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دے اور تمہیں گناہ میں مبتلا نہ کرے۔ چنانچہ مورخین، ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے واپس چلے گئے اور کسی کے ساتھ نہ قطع تعلق کیا، نہ دشمنی کی، نہ کسی کے ساتھ لڑے۔ مطلب یہ ہے کہ قتل کا اجر، اس کا بدلہ یہ دنیا کی بربادی کا باعث ہے، اور اس کی روک تھام یہ لوگوں کی زندگی کا سبب ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک کا خون کرنے والا تمام لوگوں کا قاتل ہے، اور کسی ایک کو بچانے والا، قرآن نے کہا نفسا بغیر نفس، کسی ایک نفس کو اور کسی ایک کو جو ہے بچانے والا، یہ تمام لوگوں کو بچانے کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن ہے، وہ بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ کسی ایک شخص کو بے وجہ مار ڈالنے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، اور روایتوں میں ہے کہ گویا اس نے سب کو مار ڈالا۔ تو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں انہیں تو قرآن اور حدیث اور حضرات صحابہ کرام اور مفسرین اور علماء کی تفسیروں کی روشنی میں، روایتوں کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں تو گنہگار اور حرام کام کرنے والا ہوں۔ مفسر قرآن حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو بے وجہ مار ڈالنے والا جہنمی ہے، اللہ کا دشمن ہے، وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے اللہ اور اس کے فرشتے کی، اور وہ سزا کا مستحق ہے۔ اور جو آدمی قتل سے رک جائے، خون خرابہ کرنے سے رک جائے، سب کی زندگی کو حفاظت کرنے والا بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے درجہ دیتے ہیں، اسے خوش ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ان سے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، دوست بنتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایک انسان کا قتل کرنا، کسی ایک کو مارنا، یہ گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کی موت کا سبب ہے، وہ شخص بنتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی انسان کی جان بچا لی، مثال کے طور پر کوئی آدمی ڈوب رہا تھا سوئمنگ کرتے ہوئے، آپ نے اس کو نکال لیا، اس کو بچایا۔ کوئی آدمی کسی جگہ پر فائر ہوا، آگ لگی اور کسی آدمی کو آپ نے بچا لیا جلنے سے۔ کوئی آدمی جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ نے جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کیا، آپ نے جو ہے اس کی زندگی بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی جان کو بچا لینا یہ اتنا بڑا اجر ہے اس رب، اس مالک، اس گاڈ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ اسے اللہ تبارک و تعالی جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے جن کا ہم نام لیتے ہیں بار بار، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا قرآن مجید کے اندر یہ بات آئی ہے کہ کسی ایک کی جان بچانا یہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، کسی ایک کو مارنا پوری دنیا کے انسانوں کو مارنا ہے؟ تو آپ اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے نواسے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے چہیتے، ارشاد فرمایا ہاں ہم سب اس آیت کے مکلف ہیں، جس طرح پہلی قومیں تھی ہم بھی مکلف ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے کھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک آدمی کے خون کی جو وقت ہے اور ایک آدمی کی زندگی کی جو وقت اور ویلیو، جس کو ہم ویلیو کہتے ہیں، ویلیو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے پوری کائنات ہمارے سامنے مال، دولت، روپیے، پیسے، سونا چاندی کی کتنی ویلیو ہوتی ہے، کہاں اس پوری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں، محل، زمین، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، یہ جتنی چیزوں کو ملا دے ان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ایک انسان کی جان عزیز ہے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کا قتل، یہ سب آدمی کے قتل کا بوجھ اس کے سر کے اوپر ہے، پوری انسانیت کا، اور ایک آدمی کی جان کا بچانا یہ سب دنیا کے انسانوں کی جان کے بچانے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ میری زندگی آرام کے ساتھ گزرے، میں آرام کے اندر رہوں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں پوچھا کرتے تھے اپنی زندگی کے متعلق، پیغمبر موجود ہے، نبی موجود ہے، ہمیں ان سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور نبی اور پیغمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیے کہ میری زندگی آرام سے گزرے۔ ہم بھی پوچھتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کو پوچھتے ہیں میری صحت اچھی رہے تو میں کیا کروں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کسی کو تم مار ڈالو؟ تمہیں پسند ہے؟ یا پھر کسی کو بچا لینا تمہیں پسند ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی خود سوال کرتے ہیں. حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی انسان کو بچا لینا یہ پسند ہے. بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور کہا جاؤ حمزہ اب تم آرام کے اندر ہو، اب جو ہے نیک کام کرتے رہو اور اپنی اصلاح کے اندر لگے رہو. یہی بات ہے، یہی ان سے انسان کو زندگی کو آرام ملتی ہے. تو ریڈیو ایوا ایف ایم کے سامعین کرام، ہم سب پہلے بھی الحمدللہ جہاں کہیں ایسے حادثات ہوئے ہم نے مخالفت کی، ہم نے اس کی تردید کی، اس کو کنڈم کیا. مانچسٹر میں ہو، لندن میں ہو، اس سے پہلے بھی کہیں ہو. کوئی اچھا انسان، کوئی اچھا شخص ایسے برے کام کو سپورٹ نہیں کرتا. وہ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے. وہ جانور جیسی عقل رکھتا ہوگا، وہ انسان کی عقل نہیں رکھتا. ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اندر جو دہشت کی، گھبراہٹ کی اور ایک دوسرے کے اوپر جو بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے اس فضا کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے، نفرتوں کو دور فرمائے، محبتوں کو عام فرمائے. آج ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، ہر آدمی کے دل میں خوف ہے. ماں باپ بچوں کو باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں. سکون اطمینان کی جو فضا تھی، ہم لوگ تو اس ملک میں بہت دیر سے آئے، لیکن جو لوگ پہلے آئے اور لوگ ان ممالک کے اندر یورپ اور امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں اسی لیے گئے کہ وہاں اطمینان اور امن ہے، تو وہ اپنے اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے سفر کر کے یہاں آئے. تو ظاہری بات ہے کہ ہر آدمی امن کا متلاشی ہوتا ہے، ہر آدمی شانتی کو، امن کو تلاش کرتا ہے. لڑائی جھگڑے کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہمارے گھر کے اندر اگر اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں تو میں ہو جائے تو 2 منٹ کے لیے جو ہے ماحول گرم ہو جاتا ہے، سب کے موڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ایک انسان کو عجیب سا لگتا ہے گھر کے اندر. ان کو یہ ماحول پسند نہیں ہوتا ہے. محلے میں کوئی 2 آدمی جھگڑا کرتا ہے، یہاں اس ملک میں تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے انڈیا میں جب باہر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو اچھے لوگ گھروں کے اندر چلے جاتے ہیں. ان کو پسند نہیں ہوتا ہے، نہ گالی گلوچ پسند ہے، نہ مارنا پسند ہے. تو ایسے حادثات یہ بہت بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. پورے یورپ، امریکہ اور جتنے دنیا کے ممالک ہیں سب کی اللہ حفاظت فرمائے. اور دعا کرے اس رمضان مبارک میں، یہ رحمتوں والا عشرہ کا آخری دن ہے، آج 10 رمضان مبارک ہے. دعا کرے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اس ملک میں اور پورے عالم میں، اور نفرتوں کی فضا کو اللہ ختم فرما کر محبت کی فضا کو عام فرما اللہ. اور جو لوگ ایسے برے کام میں ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی فیملی کا مستقبل برباد کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے برے لوگوں سے معاشرے کا، سماج کا، اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. جہاں ہم روزانہ افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے،
تو اس وقت خاص کر کے ہمارے اس ملک کے لیے اور یہ جو دہشت کا ماحول ہے اس کو دور ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ہم پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں، ہم پوری مسلم کمیونٹی کوئی اس کا سپورٹ نہیں کرتی، کوئی اچھا آدمی اس کو جو ہے سراہتا نہیں ہے، ہم تردید کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے حفاظت فرمائے اور ایسے برے کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرمائے جو برے کام کرتے ہیں۔ ایسے ہمیں محبتوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ پرایوں کے ساتھ محبت سے رہنا ہے، محبت کی فضا کو عام کرنا ہے، نفرتوں کو ختم کرنا ہے، ایک انسان کو انسان کے ناطے دیکھنا ہے۔ ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں جو ہے اس کا تعلق فلاں کمیونٹی سے ہے یا فلاں جو ہے ملک سے ہے یا فلاں مذہب سے ہے، نہیں، انسانیت کے ناطے سے اسے دیکھو۔ ہمارے بزرگوں کی جب سوانے پڑھتے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے، اور یہ 500,000 سال پہلے کے نہیں علماء اور بزرگان دین تھے، ماضی قریب کے 25، 30، 40 سال پہلے ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جن کے دل میں اتنی شفقت، اتنی محبت انسانوں کی نہیں جانوروں کی اتنی محبت اور شفقت۔ ہمارے راندیر میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے سوانے میں لکھا ہے کہ وہ یہ تربوز آج کل واٹر میلن ہوتا ہے، آم، مینگو، اس کی سیزن کے اندر یا دوسرے فروٹ جس کے چھلکے ہوتے ہیں، اب واٹر میلن کے چھلکے تو ذرا ہارڈ ہوتے ہیں، تو ان کے گھر میں حضرت کے گھر میں جب واٹر میلن آتا تھا تو اس واٹر میلن کو وہ کاٹتے تھے اور اس کے جو چھلکے ہوتے تھے کھانے کے بعد اس کو حضرت جو ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اپنے گھر کے باہر ایک کونے کے اندر ایک جو ہے پیالے میں یا ایک ڈبے میں رکھتے تھے۔ تو گھر کی اہلیہ نے اور گھر والوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ اصل میں بکریاں آتی ہے، بکریاں، اور بیچارے جو ہے وہ یہ چھلکے کھاتے ہیں، ان کا خوراک، ان کی غذا اللہ نے بنائی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بڑے بڑے اگر ٹکڑے ہوں گے تو ان کو کھانے میں تکلیف ہوگی، دقت ہوگی، تو میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتا ہوں ان کو تاکہ وہ آرام سے کھا لیں۔ دیکھو یہ ہمارے اللہ والے۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چلتے تھے رات کے وقت تو جوتیاں اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، نکال لیتے تھے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا میں چلتا ہوں رات کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے چلنے کی آواز سے کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی سویا ہوا ہے، رات کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے۔ تو میں ہاتھ میں جوتی پہن کر چلتا ہوں تاکہ جوتوں کی آواز نہ آئے۔ تو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے شفیق تھے، خود کتنے شفیق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ ہم نے کئی مرتبہ سنا، پڑھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے سامان لے کر، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں اپنے سر پہ اور دوسری جگہ منتقل کروں، لیکن سامان نہیں اٹھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی خود گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ بس میں یہاں سے نکل رہی ہوں، سامان زیادہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اپنے سر پہ اٹھا لیا. جب وہاں جا کے رکھا تو بڑھیا کہتی ہے کہ ہم آپ سے ایک بات کہتے ہیں, آپ نے احسان کیا, میرا سامان یہاں تک اٹھا کر لائے, تو میں تمہارا نام پوچھتی ہوں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرے ماں باپ نے میرا نام محبت رکھا, اور اس سے پہلے اس بڑھیا نے کہا کہ چونکہ محمد اس شہر میں آ رہا ہے, ہمیں اس سے خطرہ ہے, ڈر ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت اور مہربانی دیکھی تو بڑھیا کہنے لگی کہ یہ شخص کا چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ آدمی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جہاں کہیں گئے, لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور کہا کہ یہ لوگ برے نہیں ہو سکتے. افسوس, صد افسوس, آج حضرات صحابہ کرام, اللہ کے نبی, قرآن اور اللہ پر ایمان رکھنے والے, ان کی جو چھبی ہے وہ آج بری بنی ہوئی ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں ایک اچھا انسان, اچھا شہری بننا چاہیے, ایک اچھا سٹیزن بننا چاہیے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کرتے ہیں, اپنے وقت کے بادشاہ ہے, خود لوگوں کی خبر گیری کرنے جاتے ہیں. ایک بچے کی آواز آتی ہے, رونا سنا نہیں جاتا ہے, اپنے سر کے اوپر کھانا پینا لے کر اس عورت کی اور اس بچے کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ماضی تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح پڑھو, تاریخ پڑھو, ان کی زندگی پڑھو. کو ایک تماچا مارتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, دوسرا ان کے سامنے رکھ دیتے تھے. اتنے زیادہ شفیق, اتنے زیادہ جو ہے نرم دل کے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جن کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر بزرگوں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کسی ایک کی بھی موت واقع نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقدس پیغمبر اور مقدس لوگ ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا شفیق, کہ اللہ کے 99 نام کے اندر ایک نام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا سخت نام ہو کہ جس کے اندر جو ہے لڑائی اور جھگڑے کی کوئی بو آئے. تو ریڈیو ایوا ایف ایم کے سامعین کرام, ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی بننا ہے, ایک اچھا آدمی بننا ہے. عورتوں کو ایک اچھی عورت بننی ہے, ایک نیک خاتون بننا ہے اسے. اور ہمیں اس ملک کے قوانین, اس ملک کے جو فیسلٹیز ہے اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اچھی زندگی گزارنا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی جو لوگ مارے گئے مانچسٹر, لندن کے اندر, ان سب کی فیملی کو صبر دے, ہمت دے. جو زخمی ہیں, بیمار ہیں, اسپتالوں میں ہیں, اللہ سب کو صحت والی زندگی دے.
اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسے ختم فرمائے. ہمارے ملک میں الیکشن بھی ہے، ہمیں چاہیے ہم ووٹ کریں، اور ووٹنگ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس ملک نے جو ہمیں یہ حق دیا ہے اس کو ہم جو ہے استعمال کریں. ہم یہاں کے پیسے کھاتے ہیں، روپیے کھاتے ہیں، یہاں کی ہر چیز کھاتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر فریضہ ہے، قانونی فریضہ بھی ہے اور شرعی فریضہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی اور پوری دنیا کی حفاظت فرمائے. آمین. ریڈیو ایوا ایف ایم سے بندہ عبدالرحیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.